بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، یہ شخص جس کو لوگ نسیم رحمانی کہتے ہیں، اس نے دنیائے اسلام اور دنیائے سنیت کے مشہور و معروف عالم دین علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہی برا بھلا کہا، بہت الٹا سیدھا۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ شخص بذات خود کس قدر ملعون اور بدبخت ہے جو اپنے کو اہل حدیث کہلاتا ہے۔ یہ اتنے بڑے عالم کو، جن کی اتنی بڑی خدمات ہیں، بے شمار کتابیں جنہوں نے تصنیف کی اور بڑی بڑی تحریکوں سے جو جڑے رہے اور زندگی بھر جنہوں نے دین کی خدمت کی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ جنہوں نے کتاب و سنت کی اور دعوت حق کی نشر و اشاعت میں صرف کی، ان کو یہ پدی کا شوربہ اس طرح سے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ غالباً اس بدبخت کے ذہن میں یہی بھرا ہوا ہوگا، یعنی یہ کہ وہ اہل حدیث نہیں تھے، اس کے اپنے مزعومہ مسلک کے مطابق غیر مقلد نہیں تھے اور اپنی یہ رائے رکھتے تھے، ان کا یہ مسئلہ تھا، ان کا یہ مسئلہ تھا۔ اگر کسی کا کسی سے اختلاف ہو اور اس کی وجہ سے کسی کو اتنا برا بھلا کہنا روا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک یہ سب کچھ کہا جا سکتا ہے، تو ان غیر مقلدوں کے بارے میں کوئی بتائے کہ ان کے یہاں چھوٹے موٹے مولویوں نے نہیں بلکہ بہت بڑے اپنے اپنے زمانے کے جید علماء نے، بلکہ اس دور میں بھی یہ سب کچھ ہے۔ ان کے اپنے یہ دوسروں کو جو ہے چار لوگوں کے چار طرح ہونے کی اور چار فقہی مذاہب اور چار مختلف الگ رائیں اور کیا سے کیا ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، لیکن ان کے گھر کے اندر دیکھیے کیا ہو رہا ہے، جو یہ اپنے کو ایک ہی قرآن و سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں اور بس یہی قرآن و سنت پر عمل کرنے والے اور اس کے ماننے والے ہیں غیر مقلد۔ دیکھیے ان کے یہاں پہلے بھی ایسا ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ ان کے بہت سارے بڑے بڑے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نہ یہ کہ ان کو حیات برزخیہ حاصل ہے، برزخی حیات، بلکہ اتنا تک لکھا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ لیکن آج کے غیر مقلدین میں سے کوئی اکا دکا ملے گا ایسا کہتا ہوا، بلکہ جو بھی ایسا کہتے ہیں علماء دیوبند میں سے، کابرین اہل سنت میں سے، اس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اپنی کتابوں میں، اس کی یہ ہنسی کرتے ہیں، جیسے علامہ یوسف قرضاوی کی ہنسی کر رہا ہے، ٹھٹھا کر رہا ہے یہ پدی کا شوربہ، ایسے ہی یہ مذاق اڑاتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ جن لوگوں نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہی کے متعلق یہ سیمینار کراتے ہیں، ان کے نام پر سیمینار کراتے ہیں، تاریخ اہل حدیث نامی کتاب لکھ کر جو ہے صفحہ اول میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت میں ان کا ذکر کرتے ہیں، علماء دیوبند واقعات و کرامات اور حکایات اور کشف و الہام جو جو بزرگوں کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی ساری دین کی خدمت دین نہیں بلکہ نعوذ باللہ وہ مشرک ہیں، بدعتی ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اور وہی ساری چیزیں ان کے ان بزرگوں نے لکھ رکھا ہے، مثلا میاں نذیر حسین دہلوی وغیرہ نے، تو ان کو یہ شیخ الکل فی الکل لکھتے ہیں اور ان کے نام سے یہ سیمینار کراتے ہیں، کانفرنسیں کراتے ہیں، تاریخ اہل حدیث نامی کتاب لکھ کر اور کاروان صرف نامی کتاب لکھ کر ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ سب کچھ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آج کوئی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اس کو یہ شرک کہتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے نام سے یہ عرب میں روٹی کھاتے ہیں، وہاں کہتے ہیں ہم تو
جو ہے دعوت سلفیہ سے جڑے ہوئے ہیں، سلفی تحریک سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو بھلے ہی فقہی اعتبار سے اختلاف رکھتے ہیں، ان سے ہم حنبلی نہیں ہیں، لیکن عقائد کے لحاظ سے ہم محمد بن عبد الوہاب اور شیخ ابن تیمیہ اور ابن قیم کے نظریات سے بالکل متفق ہیں، اور جو ہے اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ یہ عربوں کی دولت کو لوٹنے کے لیے اس طرح کی باتیں وہاں کرتے ہیں، اور جبکہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے لکھا ہے کہ جو انبیاء اور صالحین کے توسل سے دعا کرتا ہے، صرف صالحین کے توسل سے دعا کرتا ہے، ہم اس کو مشرک نہیں کہتے، یعنی شرک قرار نہیں دیتے ہم اس عمل کو، بھلے ہی وہ اس کے قائل ہوں نہ ہوں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ بحث یہاں نہیں ہے، لیکن وہ اور یہ اگر کوئی اس طرح سے دعا کرے کہ اے اللہ اپنے نبی کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما، تو ان کی پیشانی سکڑ جاتی ہے، اور نہ یہ کہ یہ اس کو صرف غلط کہیں اور اس سے اختلاف کریں، باقاعدہ اس کو شرک تک کہتے ہیں ان کے مولوی، جبکہ یہی وہ شرک ہے جس میں نواب صدیق حسن بھوپالی مبتلا تھے، نذیر حسین دہلوی مبتلا تھے، اور جو ہے ان کے ایک مولوی ہیں محمد قاسم وہ مبتلا تھے، اور ابو المکارم علی جو ہے مئو کے تھے وہ اس میں مبتلا تھے، اور ان کے بہت سارے مولوی اس وسیلے کے قائل تھے، اور اسی طرح کی دعا انہوں نے کی ہے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب یہ اس طرح کی باتیں جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو یہ لوگ حنفی تھے، مطلب عوام میں اپنی جو ہے یہ سب مٹانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب حنفی تھے، حالانکہ انہوں نے یہ سب دعائیں ایسی کتابوں میں لکھی ہیں جب وہ احناف پر رد کر رہے تھے، حنفیوں کے خلاف قلم چلا رہے تھے، حنفیوں کا رد کر رہے تھے، ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ان کے خلاف تھے، تقلید کے رد میں صفحات کے صفحات سیاہ کر رہے تھے، ایسے وقت میں انہوں نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے اور اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ آپ اٹھائیے نواب صدیق حسن بھوپالی کی کتاب التاج المکلل، کیا انہوں نے التاج المکلل اپنی حنفیت کے زمانے میں لکھی ہے؟ جو ہے نذیر حسین دہلوی کی کتاب معیار الحق، کیا انہوں نے حنفی ہو کر یہ کتاب یا حنفیت کے زمانے میں یہ کتاب لکھی ہے؟ پھر میں کہتا ہوں کہ جتنے ان کے عالم ہیں جب ان کا نام لو یہ پہلے حنفی تھے، تو سارے پہلے حنفی ہی تھے، تو تم کہاں سے آ گئے؟ ثابت کرنے میں لگے ہو کہ اہل حدیث کی فلاں مسجد گجرات میں موجود تھی، فلاں سن میں جو ہے یہ موجود تھے، وہ موجود تھے، جن کا بھی بڑوں میں سے تمہارے نام لو، جب کوئی جواب نہیں بن پڑتا وہ حنفی تھے، حنفیت کے زمانے میں لکھا تھا۔ آخر کوئی بتائے کہ التاج المکلل نواب صدیق حسن بھوپالی نے، جس میں انہوں نے بزرگوں کی کرامات، ان کے الہامات اور مکاشفات اور جو ہے یہ تصوف کی باتیں اور وسیلے کی باتیں، یہ سب کچھ انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ نذیر حسین دہلوی نے اپنی کتاب میں، اور فضل حسین بہاری نے نذیر حسین دہلوی کی جو سوانح حیات لکھی ہے اس کتاب میں، اور اسی طرح دیگر تمام غیر مقلد مولویوں نے، بلکہ عبد المجید زہد روی نے کرامات اہل حدیث میں، یہ تو میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، ان کے اپنے مولویوں کا۔ ابھی میں نے ابن تیمیہ اور ابن قیم اور ابن عبد الوہاب نجدی، جن کے نام پر یہ عربوں کی دولت لوٹتے ہیں اور ان سے پیسے لا کر اور یہاں آسمان چھوتی بلڈنگیں بنا کر جو ہے غیر مقلدیت پھیلاتے ہیں، ابھی تو میں نے ان کی کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ تو یہ سارے لوگ، اب یہ شخص جو ہے بتائیے اتنے بڑے عالم کو، ایسے جید عالم کو جنہوں نے اتنی دین کی خدمت کی، ان کو یہ اس قدر ایک اللہ کے ولی کو یہ برا بھلا الٹا سیدھا کہہ رہا ہے۔ بدبخت، اگر اس کی زندگی کا پتہ لگایا جائے تو پتہ یہ لگے گا کہ یہ شاید پابندی سے نماز بھی نہ پڑھ رہا ہو، اور یہ اتنے بڑے عالم کو، ایسے نیک صالح اور ایسے دین کے داعی کو یہ اس طرح برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی کہ چونکہ وہ غیر مقلد نہیں تھے، اور جو مسئلے مسائل غیر مقلدوں کے ہیں وہ ان پر نہیں تھے، اس کے حساب سے ان کا وہ نہیں تھا۔ غیر مقلدین کے ہاں ان کا آنا جانا، ان کی پیٹھ تھپ تھپانا، ان کے مدرسوں کی تعریف کرنا، اور جو ہے ان کے غیر مقلد مولویوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے پلاوے ملانا، وہ ان کا کام نہیں تھا۔ وہ دیوبند میں آتے تھے، وہ ندوے میں آتے تھے، وہ جو ہے اسی طرح دیگر اور بڑے احناف کے اداروں میں، یا شوافے کے، یا جو ہے حنابلہ کے یا مالکیوں کے یہاں جاتے تھے، اس لیے ان کو چڑ ہے۔
اب اگر یہی کہ ہاں ہمارا، تو پھر یہ غیر مقلدوں کو کیوں برا؟ آخر کسی نظریے پر تو یہ ہوگا. ارے غیر مقلدین میں سے بہت بڑے دو جید عالموں نے، ایسے چھوٹے موٹے نہیں، اور دلائل سے باقاعدہ انہوں نے دلائل کا بھی ذکر کیا ہے. جو یہ دلیل کی باتیں کرتے رہتے ہیں وہ بے دلیل باتیں کیے ہیں. ابو سعید شرف الدین دہلوی اور کیا کہتے ہیں حافظ عبداللہ روپڑی، ان دونوں حضرات نے مجلس واحد کی 3 طلاقیں جو ان کے یہاں آج ایک بہت بڑا جو ہے غیر مقلدیت کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں. کسی غیر مقلد نے اپنی بیوی کو جو ہے کسی حنفی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور بس ایسے ویسے ہے وہ، اس کو یہ پکڑ کے فتویٰ دے دیے کہ نہیں 3 ایک ہے، اور اس کے بعد حرام کاری پر اسے مادہ کرا دیا اور اس کو سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کیا. ان کے ان مولویوں نے باقاعدہ 3 طلاق کو 3 کہا ہے. ابو سعید شرف الدین دہلوی نے تو اتنا تک لکھا ہے کہ اچھا یہ غیر مقلدین کہتے ہیں مسلک محدثین کا ہے، بڑے دعوے کے ساتھ یہ مسلک محدثین کا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ نہ یہ مسلک صحابہ کا ہے، نہ تابعین کا ہے، نہ محدثین کا ہے، نہ ائمہ مجتہدین کا ہے، بلکہ بعد کے دور میں یہ مسلک جو ہے ان لوگوں کا ہے جو شیخ ابن تیمیہ اور ابن القیم کے فتاوی کے پابند ہیں. اور یہ غیر مقلد نے لکھا ہے، کوئی ہمارے اوپر الزام نہ لگائے کہ یہ شیخ ابن تیمیہ کو ایسا کہہ رہے ہیں. ہم تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ ابن القیم رحمہ اللہ سے اختلافات کے باوجود ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کی دینی خدمات کو سراہتے ہیں، اور جو ان سے لغزشیں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے. ان حضرات نے بہت خدمت کی ہے اور جو ہے فتنہ تاتار کا بہت ہی ڈٹ کر شیخ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے مقابلہ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ بہت بڑی شخصیت تھے، شیخ الاسلام والمسلمین تھے. ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. ابو سعید شرف الدین دہلوی نے یہ بات لکھا ہے کہ جب شیخ ابن تیمیہ اور ان کے جو ہے شاگرد ابن قیم نے یہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے یہ فتویٰ دیا اور جو ہے ان کے شاگرد نے بھی ان کا ساتھ دیا اور اس کی انہوں نے نشر و اشاعت کی، تو ان کو جو ہے گھوڑے پر یا گدھے پر ایسے کچھ لکھا ہے کہ جو ہے بٹھا کر اور شہر میں پھرا کر ان کی توہین کی گئی اور ان کو کوڑے مارے گئے. یہ غیر مقلد نے لکھا ہے. اب آج یہ جو ہے 3 طلاق ایک ہے، 3 طلاق ایک ہے، یہ کہتے پھرتے ہیں، لیکن انہی کے مسلک کے عالم نے 3 طلاق ایک نہیں بلکہ 3 ہے، اور یہ مسلک نہ صحابہ کا، نہ تابعین کا، نہ محدثین کا اور نہ ائمہ مجتہدین کا، کسی کا نہیں ہے. یہ ان کے اپنے مسلک کے عالموں نے لکھا ہے. دوسروں کو تانا دیں گے کہ 4 طرح کی باتیں کرتے ہیں، حنفی یہ کہتا ہے، شافعی یہ کہتا ہے، حنبلی یہ کہتا ہے. تمہارے غیر مقلد کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے حنفی شافعی تو چلیے ٹھیک ہے، ان میں اختلاف ہے، وہ الگ الگ ان کی رائے ہیں، تم کو تو ایک ہونا چاہیے. تم کیوں 72 ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہو؟ اس پر کیا کہتے ہیں یہ غیر مقلدین آج جہاں دیکھو 20 رکعت تراویح کا ثبوت حضرت عمر سے بھی نہیں ہے. ابھی تک ان کے مولویوں نے ان کے مولوی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے حدیث خیر و شر، کوئی جونا گڑھ کے، تو وہ محمد جونا گڑھی ہیں ترجمہ کرنے والے، اور دوسرے ایک اور ہیں. حدیث خیر و شر غالباً اسی کتاب میں یا کسی اور کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، اس کو بدعت عمری، گویا انہوں نے تسلیم تو کیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں پڑھی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس سے راضی تھے اور ان کے حکم سے پڑھی گئی، گویا وہ اس کے قائل ہیں، تبھی تو بدعت عمری کہہ رہے ہیں. اور آج کے یہ پیدا ہوئے ہیں، حضرت عمر سے بھی 20 رکعت تراویح کا ثبوت نہیں ہے بلکہ 8 رکعت تراویح کا ثبوت ہے. موطا امام مالک کی ایک روایت، دوسروں کو ذرا برابر بات ہوگی یہ روایت شاذ ہے، جو ہے یہ منقطع السند ہے، یہ مرسل ہے اور اس میں ضعف ہے، اس میں جو ہے یہ روایتی معیار پر تو ٹھیک ہے لیکن درایتی معیار پر صحیح نہیں ہے، اور درایتی معیار پر تو ٹھیک ہے، روایتی معیار پر ضعیف ہے، فلاں ہے فلاں ہے. لیکن وہی روایت جس سے یہ جو ہے 8 رکعت تراویح حضرت عمر سے ثابت کرتے ہیں، حضرت عمر کے دور میں وہ روایت لکھ کر کے سیدھا لکھ دیتے ہیں کہ یہ موطا امام مالک میں ہے اور صحیح ہے. حالانکہ محمد بن یوسف
جنہوں نے سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے، ان کے 5 شاگردوں نے محمد بن یوسف سے یہی 11 رکعت والی روایت نقل کی ہے جو موطا امام مالک میں ہے، جس کو یہ اپنے چھوٹے چھوٹے اشتہاروں میں لکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے یہ صحیح روایت ہے، یہ صحیح ہے، 20 رکعت کے مقابلے میں صحیح۔ حضرت عمر نے 20 کا نہیں بلکہ 8 کا حکم دیا تھا۔ تو محمد بن یوسف سے ان کے 5 شاگردوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور 5 طرح سے بیان دیا ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 11 رکعت کا حکم دیا، ایک کہتے ہیں حضرت عمر کے دور میں 11 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، حکم کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، دوسرے کہہ رہے ہیں حضرت عمر نے 13 رکعت کا حکم دیا، اور اب یہاں یہ کہہ دیں گے اس میں 2 سنت فجر شامل ہے۔ کیا ثبوت ہے اس کا 2 سنت فجر شامل ہے اس میں؟ جب عبد الرحمن مبارک پوری ترمذی میں لگ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت فجر کے علاوہ بھی 13 رکعت کبھی کبھی پڑھتے تھے، تو 11 پر کیوں قسم کھائے بیٹھے ہو؟ اور اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے، یہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے 21 رکعت کا حکم دیا تھا، اور ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرے سے ان کے حکم کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے، گویا محمد سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد بن یوسف نقل کرتے ہیں، اور محمد بن یوسف سے ان کے 5 شاگرد 5 طرح سے نقل کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حضرت عمر نے 11 کا حکم دیا، کوئی کہتا ہے 13 کا حکم دیا، کوئی کہتا ہے 21 کا حکم دیا، کوئی کہتا ہے حضرت عمر کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی جو ہے 11 رکعت، اس طرح کی روایتیں۔ اب بتائیے یہ اس قدر شاذ روایت، ایک ہی شاگرد سے 5 طرح کی باتیں نقل کرنے والے 5 راوی ہیں، اور یہ روایت صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب اس کے مقابلے میں دیکھیے سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے شاگرد ہیں یزید جو ہے کچھ نام ان کا ذہن میں یہ اس کے آگے کچھ ہے نہیں آ رہا ہے، وہ بیہقی میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں وہ روایت موجود ہے، بیہقی میں بھی موجود ہے، جس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، اور ان کے 2 شاگرد ہیں جو سائب بن یزید سے نقل کرنے والے ہیں، ان کے 2 شاگرد ہیں، اور دونوں متفق اللفظ ہو کر 20 ہی رکعت نقل کرتے ہیں۔ اب ان کے 2 شاگردوں میں یعنی سائب بن یزید کے جو دوسرے شاگرد ہیں ان سے جو 2 لوگ نقل کرتے ہیں، یعنی سائب بن یزید کے شاگرد کے 2 شاگرد اپنے استاد سے جو نقل کرتے ہیں، اس میں وہ دونوں متفق اللفظ ہو کر 20 رکعت بیان کرتے ہیں، اور ان دونوں راویوں پر کسی نے کوئی جرح نہیں کی ہے۔ اور یہاں دیکھیے کیا کہتے ہیں، حضرت محمد بن یوسف رحمت اللہ علیہ سے یعنی سائب بن یزید کے شاگرد محمد بن یوسف سے ان کے 5 شاگرد 5 طرح سے نقل کر رہے ہیں، لیکن یہ اس روایت کو نظر انداز کر کے اور اس میں ایسے کوئی جو ہے علت نکال کر منمانی اس کو کمزور قرار دیتے ہیں، ضعیف قرار دیتے ہیں، بلکہ اپنی عوام کے سامنے اس کو لاتے ہی نہیں ہیں، اور یہاں پر جو ہے اس روایت کو صحیح قرار دے کر سیدھے لکھ دیتے ہیں کہ موطا امام مالک کی روایت صحیح ہے اور حضرت عمر نے 11 رکعت کا حکم دیا تھا، جبکہ ان کے اکابر نواب صدیق حسن بھوپالی اور دیگر کئی لوگوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے، مانا ہے کہ حضرت عمر نے 20 کا حکم دیا تھا۔ تو اب جب تمہارے ہی مولویوں میں یہ طویلے کا لتیاو ہے، وہ ان کو لات مار رہا ہے، وہ ان کو لات مار رہا ہے، تو تم یوسف قرضاوی کو کیا برا بھلا کہنے چلے ہو، عائض القرنی کو کیا برا بھلا کہنے چلے ہو، تم جو ہے حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ پر کیا فکر کسنے چلے ہو۔ البانی جو ہے وہ البانی نے کتاب لکھی ہے صفت صلاۃ النبی، اس کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے، یہاں ایک ان کے شاگرد ہیں مولانا عبدالباری دریابادی جو بستی ضلع میں ایک سنت کبیر نگر ہے، وہاں غیر مقلدیت کا ٹھیکہ لیے غیر مقلدیت پھیلا رہے ہیں علاقے میں، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ بھی کیا ہے نماز نبوی کے نام سے۔ شیخ البانی نے اس میں باقاعدہ جو ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ یہ حدیث نقل کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ البانی نے جو حدیث کو 2 خانوں میں بانٹ دیا، صحیح ترمذی، ضعیف ترمذی، صحیح ابو داؤد، ضعیف ابو داؤد، اور جو ہے صحیح ابن
ماجہ ضعیف ابن ماجہ جو اس طرح سے، یہ البانی ہی کے نام سے کوئی حدیث لکھیں گے اور کہہ دیں گے جو ہے ھذا حدیث صحیح قال الشیخ البانی، یعنی البانی نے حدیث کو صحیح کہہ دیا تو صحیح ہے، ھذا حدیث ضعیف قال الشیخ البانی، البانی نے حدیث کو ضعیف کہہ دیا تو حدیث ضعیف ہے۔ تو وہاں تو البانی کی جو ہے باتیں اس قدر یہ مضبوط سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کسی حدیث کو البانی نے صحیح کہہ دیا تو اب اس میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، ضعیف کہہ دیا تو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ جس کا کوئی امام ہو پس امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور اسی حدیث کو صفت صلاۃ النبی نامی کتاب میں لکھ کر البانی نے صاف لکھا ہے کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہری نماز میں امام کے پیچھے، اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سری میں تو انہوں نے کہا ہے، سری میں کہا ہے، یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ اس بات کا ہے کہ آج کے عام غیر مقلدین تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، چاہے سری ہو چاہے جہری ہو۔ لیکن یہ البانی غیر مقلد ہی تو ہیں، یہ کوئی حنفی ہیں، کوئی شافعی ہیں، کوئی مالکی، کوئی حنبلی نہیں ہے نا، یہ تو غیر مقلدین کے امام ہیں، ان کو لکھتے ہیں امام ناصر الدین البانی، علامہ ناصر الدین البانی۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو ہے جس کا کوئی امام ہو بس امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، یہ حدیث پیش کر کے لکھا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے مقتدی قرات نہ کرے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ تو دیکھیے تمہارے اپنے غیر مقلد آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ چلے ہیں یوسف القرضاوی کو برا بھلا کہنے صرف اس بنا پر کہ وہ ان سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کو ان سے اختلاف ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو ہے اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے اللہ کے ولی کو ان کے انتقال پر یہ اس طرح ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ مسجد میں جماعت ثانیہ کا مسئلہ آپ دیکھیے، ان کے یہاں مسجد میں جماعت جو ہے ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، جو یہ کیا کہتے ہیں، جو بھی پہنچ گیا، جیسے ٹریکٹر سے ٹرالی جوڑی جاتی ہے ایسے یہ جوڑتے چلے جاتے ہیں، بس کوئی پہنچا نفل پڑھ رہا ہے کہ سنت پڑھ رہا ہے کچھ نے خبر ہی نہیں ہے، بس اس کے بغل میں کھڑے ہو گئے، یہ جو عام طور سے غیر مقلدین کر رہے ہیں، اسی پر ان کے یہاں اختلاف ہے۔ ہمارے مولویوں کو چھوڑیے، حنفیوں کے سے تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ انہی کے مدرسوں میں جا کر جو ہے چاپلوسی کیے ہو، خوشہ چینی کیے ہو۔ رئیس ندوی صاحب، اس نے اتنی موٹی کتاب علماء دیوبند کے خلاف لکھی، وہ جو تحفظ سنت کانفرنس 2001 میں جو علمی رسالے شائع ہوئے تھے، 27-28 کتابوں کا جو سیٹ شائع ہوا تھا، اس کا انہوں نے جواب لکھا تھا، اور پڑھے ہوئے کہاں کے تھے، کہاں مطلب خوشامد کی تھی جا کے، کہاں چاپلوسیاں کی تھیں جا کے، کہاں روٹیاں توڑی تھیں اور کہاں جوتیاں سیدھی کی تھیں، ندوے میں اساتذہ کی، اور جو ہے یہ سب کچھ پوری زندگی وہ کرتے رہے۔ تو ان کے یہاں، دوسروں کو چھوڑیے، ان کے یہاں، اپنے یہاں، ان کے یہاں، ان کے مولویوں نے باقاعدہ اس میں اختلاف کیا ہے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ وہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں، اس حدیث اور اس جیسی دیگر احادیث کی روشنی میں جماعت ثانیہ مسجد میں بہتر نہیں ہے، چونکہ اس سے جماعت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جو حدیث ہے کہ 2 لوگوں کی نماز 1 سے بہتر ہو، 3 کی 2 سے بہتر ہو، 4 کی 3 سے بہتر ہو، 5 کی 4 سے بہتر ہو، 6 کی 5 سے بہتر ہو، 7 کی 6 سے بہتر، یہ جو حدیث ہے یہ تو جو ہے فضیلت بتائی گئی ہے کہ جتنی لمبی جماعت ہوگی، جس قدر لوگ شریک ہوں گے کثیر تعداد میں، اتنا ہی ثواب ملے گا، یہ بتایا گیا ہے۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ مسجد میں جماعت کی اہمیت کو ختم کیا جائے، اور ایک جماعت ہو چکی ہے تو دوسری، تیسری اور چوتھی اور 5ویں جماعتیں کی جائیں۔ اب یہاں کوئی غیر مقلد اٹھے گا، جواب دینا شروع کرے گا کہ جو ہے اس کی یہ دلیل، اس کا یہ دلیل، اور ثبوت پر جب ہم لوگ آئیں گے تو ان غیر مقلدوں کے ہاں ہم لوگوں کو خوشہ چینی کرنے کی اور ان کے ہاں چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، ایک مولوی ان کے یہاں تھے، بہت بڑے عالم مانے، حالانکہ ٹھیک تھے، بہرحال غنیمت تھے وہ، آج کے بد زمانوں کی طرح نہیں تھے وہ، مولانا عبدالرؤف رحمانی صاحب۔ ایک مرتبہ ان کی ایک کتاب مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا، کسی لائبریری میں لیٹا ہوا تھا تو وہ کتاب لگی تھی، بڑے دلچسپی سے ہم نے اٹھایا۔ تلسی پور میں ایک بریلوی عالم تھے جو بہت مشہور تھے، بابا عتیق الرحمان، وہ ادھر ایک گاؤں اکڑہرا پڑتا ہے، وہیں ان کا پورا خاندان غیر مقلد تھا، وہ خود بھی اور پورا خاندان، لیکن وہ کیسے کر کے غیر مقلدیت سے نکل کر بریلوی ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے جو بریلیوں کا علم غیب کا عقیدہ ہے، اسی پر انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی۔ تو
رحمانی صاحب نے ان کی کتاب کا جواب دیا. اس کتاب میں جگہ جگہ کئی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ جیسے انہوں نے بالکل آدھا آدھا صفحہ اور کئی کئی لائن مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے بوارق الغیب، اسی سے جو علم غیب پر بہت ہی مضبوط، مدلل، محقق اور بہت ٹھوس کتاب ہے. قرآن کریم کی پہلے حصے میں اس کے 2 حصے ہیں، 40 آیتیں، اور پھر جو ہے ان آیتوں کی تفسیر، اس کی تشریح، اور جو ہے بریلویوں کی رقیق تعویلات، اور جو ہے ان کی تعویلات فاسدہ کا جواب، اور اسی طرح دوسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 150 حدیثیں اور ان حدیثوں کی شرح، اور جو ہے پھر بریلیوں کا اس سلسلے میں جو کچھ جواب ہے، جواب الجواب ہے، ان کی جو تعویلات فاسدہ ہیں اس کا جواب، یہ سب کچھ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جمع کر دیا ہے، سب کچھ لکھا ہے، اور بالکل گویا جو ہے پوری بحث اس کے بعد جیسے ختم کر دی ہے وہ کتاب لکھ کر. مولانا رحمانی ان کے اتنے بڑے عالم تھے اور نیک لوگوں میں شمار ہوتے تھے، چونکہ شریف تھے، بااخلاق تھے، اس وجہ سے میں ان کو برا بھلا نہیں کہتا، لیکن اتنی بات میں نے اس میں دیکھی کہ دیکھیے اتنے بڑے عالم تھے لیکن انہوں نے کسی جگہ پر حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی حوالہ نہیں دیا، بلکہ آخری صفحے میں جو انہوں نے اختتامیہ لکھا تھا اس میں تو بالکل ایک صفحہ اگر نہیں تو پونا صفحہ، یعنی ایک صفحے کے 4 حصے کا 3 حصہ سمجھ لیجئے، ایسا لکھا تھا جو بالکل مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا مضمون تھا اور خلاصہ کلام کے طور پر تھا، لیکن وہاں بھی انہوں نے حوالہ نہیں دیا. اس کے علاوہ ہم نے ایک کتاب اور دیکھی، داؤد راز، جن کو بڑا غرور تھا غیر مقلدیت پر اور حنفیوں پر رد کرنے کے لیے، حنفی ایسے اور ویسے اور ویسے، جوناگڑھی کی طرح، جس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت میں اپنی طرف سے کوئی بات فرمائیں تو وہ بھی حجت نہیں، وہ بھی حجت نہیں، یہ جوناگڑھی ہے. تو ان کو ایک مرتبہ مجھے اتفاق ہوا جو ہے کسی جو ہے مضمون میں کشف کی دلیل میں کچھ مضمون لکھ رہا تھا، تو چونکہ یہ کشف کو جھٹلاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کشف کے واقعات کو عقیدہ علم غیب سے جوڑتے ہیں، جیسا کہ یہ وتیرہ معراج ربانی کا ہے. اگر وہ جانتا اس کی حقیقت تو شاید یہ سب نہیں کرتا، لیکن یہ وتیرہ اس کا ہے. اس کے بعد جو ہے توصیف الرحمان نے بھی یہی کیا، اور پاکستان کا ایک اور مولوی ہے اسی طرح کا، طالب الرحمان جو ہے، وہ بھی اسی طرح جو دیوبندیہ تعریفہ عقائدہ نامی کتاب میں سب کچھ کر چکا ہے. تو یہ میں کشف کی دلیل میں قرآن کریم کی کچھ آیتیں اور اس کی تفسیریں ایسے لکھ رہا تھا، تو مجھے داؤد راز کی تفسیر کو دیکھنے کا اتفاق ہوا جہاں مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کا ترجمہ تھا اور انہوں نے اس پر کچھ تفسیری حاشیہ لگایا تھا، لکھا تھا. تو اس کو میں نے اس طرح نقل کر لیا کہ چلیے غیر مقلدین کے خلاف یہ ایک مضمون ہے تو انہی کی کتابوں کے حوالے اس میں دے دیے جائیں. تو اس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا، لفظ تک موجود تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو یہ سب باتیں مکاشفے میں معلوم ہوئی تھی. خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ کشتی والا اور اس دیوار کے صحیح کر دینے کا اور بچے کے قتل کر دینے کا، خضر علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ ان کو یہ سب باتیں مکاشفے میں، لفظ کشف صاف صاف موجود ہے. یہ تو اس کو میں نے اس وقت تو نقل کر دیا، لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اس سلسلے میں کیا ہے اس کو دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا، نہ وہ میری نگاہ میں پوری تفسیر تھی کہ مطلب یہاں اس جگہ آپ نے کیا تفسیر فرمائی ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب میں مضمون لکھ چکا اور 3 سال 4 سال گزر چکے، اچانک ایک دن کسی کام و ضرورت کے تحت میں نے تفسیر عثمانی کو اٹھایا اور اس میں جب یہ دیکھا تو بالکل لفظ بلفظ وہی چیز جو میں داؤد راز کی تفسیر سے نقل کر چکا تھا وہاں لکھا ہوا تھا. اب میں بہت پریشان کیا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں جنہوں نے سلطان ابن سعود کے ان لوگوں کو لاجواب کر دیا تھا جو گنبد خضرا گرانا چاہتے تھے، اس کو جو ہے گرانے کا ارادہ رکھتے تھے، اور اتنے بڑے جید عالم اور ایسی ان کی زبردست تفسیر، وہ داؤد راز
سے نقل کرنے جائیں گے، کہاں سے ہو سکتا ہے؟ پھر جب اس پر غور کیا تو پتہ چلا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پہلے کی ہے اور داؤد راز صاحب کچھ بعد میں لکھے ہیں، تو گویا چوری انہوں نے کی تھی اور حوالہ کہیں نہیں دیا تھا۔ یہ ان کے مولویوں کا حال ہے۔